الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ہی کرم اور احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے اور اس وجہ سے ہمارا مذہب اسلام ہے۔ جس کا مذہب اسلام ہوتا ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لعین ہے، ملعون ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے کہ شکیل بن حنیف اور دیگر لوگوں نے مہدی ہونے کا یا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جیسے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا، تو ان کے متعلق اتفاقی طور پر سب نے، پوری امت نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اب شکیل بن حنیف اور اس کے جتنے گرگے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام یا مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا پورا مطلب بتایا ہے کہ آپ مدینہ میں پیدا ہوں گے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، آپ کا نام محمد احمد ہوگا، اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ آپ تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوں گے اور آپ کو پہچان لیا جائے گا، مشائخ امت کے پہچانیں گے۔ لیکن جو ہو وہی مہدی بنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہدی بن گیا ہوں، اور امت کے سیدھے سچے بھولے بھالے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مہدی کہاں پیدا ہوں گے، کب پیدا ہوں گے، یہ پتہ نہیں ہے۔ وہ بیچارے ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ اس لیے امت کو اس بڑے فتنے سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ امت کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے شکیل بن حنیف۔ ان کے چاہنے والے بڑے دیندار نظر آتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے نظر آتے ہیں، جبے کبے والے نظر آتے ہیں، اور باشرع سنت پر عمل کرنے والے نظر آتے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں بخاری، مسلم، ترمذی یعنی صاحب ستہ کی بات کرتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کے اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ بہت ساری ان کی باتیں ہیں، بے شمار لوگ کئی علاقوں میں ان سے بیعت کر کے اور گمراہ ہو گئے، جہنم کے قریب چلے گئے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں خلل پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دوسرے کی نبوت اقرار کی، وہ گمراہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرے دوست یہودی تھے، انہوں نے چند مضامین تورات سے نکال کر دیے ہیں، آپ کی اجازت ہو میں سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار آ گئے۔ ایک صحابی نے کہا، اے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ احساس ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں۔
یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، نبیوں میں تمہارے حصے میں ہوں، امتیوں میں تم میرے حصے میں ہو۔ اس وقت اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرو تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ زمانہ میرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ رسول کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کی جائے، اس لیے ہم اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔